السلام علیکم ریڈرز، آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یہ ناول ہے تمہیں اپنا بنانے کا جنون، ایپیسوڈ نمبر 52۔ اگر آپ اگلا ایپیسوڈ مس نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اس ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں۔ تو چلے بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ شویز یہ کیسا ہے؟ حیا نے ایک بوتیک میں داخل ہوتے ایک ڈریس کو دیکھتے پوچھا، جو گرین کلر کا کارمدار فل گھیرے والا لہنگا تھا، جس پر گرین ہی شارٹ شرٹ تھی اور گرین نیٹ کا دوپٹہ تھا، جس کے بارڈر پر نہایت ہی نفیس کام کیا گیا تھا۔ شویز میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ حیا نے دانت کچکچاتے شویز کو دیکھا، جو دیوانوں کی طرح ٹکٹکی باندھے اسے گھورے جا رہا تھا، اور وہ اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے آنکھوں کے ذریعے حیا کو نگل جانے کا پلان ہو۔ شویز کے ایسے دیکھنے پر اس کے چہرے پر گلال بکھرا، دل کانوں میں بجنے لگا، پلکیں شفاف گلابی عارض پر جھک کر انہیں چھونے لگیں۔ پبلک پلیسز پر شویز کا ایسے دیکھنا اسے شرم و خوفت کے ساتھ جھنجھلاہٹ میں بھی مبتلا کر چکا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر بکھرے ان گنت رنگوں کو غصے کی حدت میں چھپاتے ہوئے شویز کو گھور کر دیکھا، مگر مقابل بھی شویز شاہ تھا، جو اپنی کم سن بیوی کی ہر ادا سے واقف تھا۔ مائی بیوٹی، تم پر تو سب کچھ جچتا ہے، یہ بہت اچھا ہے، لیکن میری سنہری تتلی، ہر ایونٹ کا ڈریس تو ڈیزائنر تیار کر رہا ہے، جو اسپیشل تم نے اپنی پسند سے بنوایا ہے۔ پھر یہ کہاں پہننے کا ارادہ ہے؟ کیونکہ ہمارے ہنی مون پر میں تمہیں ایسے کپڑے تو نہیں پہننے دوں گا۔ اپنے کمرے میں پہننے کے لیے میں نے تمہارے لیے بہت آؤٹ فٹ لے لیے ہیں۔ وہ اس کے سراپے پر اپنی بے باک نظریں گاڑے بولا تھا، تو حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شویز نے اس کے لیے کب شاپنگ کی، وہ اس بات سے بے خبر تھی، اس لیے حیا ایکسائٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ متجسس بھی ہوئی۔ شویز، آپ نے کب خریدے آؤٹ فٹ؟ آپ نے کب شاپنگ کی؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حیا نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ یار، تمہارے سامنے اگر خریدتا تو تم سرخ گلاب بن جاتی۔ شویز نے مسکراتے ہوئے اس کے سرخ ابھرے گالوں پر چٹکی کاٹی۔ شویز، مجھے دیکھنے ہیں وہ آؤٹ فٹ۔ حیا اس کی بات پر غور کیے بنا چہکتے ہوئے بولی، ایسی بات ہے تو میں تمہیں ابھی دکھا دیتا ہوں۔ شویز نے اپنی جیکٹ کی جیب سے موبائل نکال کر ان لاک کرتے اس میں کچھ سکرول کرنے کے بعد موبائل حیا کے سامنے کیا۔ یہ تمہارے لیے میں نے آن لائن آرڈر کیے ہیں۔ حیا نے ایکسائٹمنٹ سے شویز کے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ پہلی تصویر پر نظر پڑتے ہی اس کا رنگ لال انگارہ ہوا۔ اسے اپنے کانوں سے بھی دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک بہت شارٹ بلیک جالی دار نائٹی تھی، جو کہ گھٹنوں سے کافی اوپر تھی۔ وہ پورے وثوق سے کہہ سکتی تھی، اس نے آج تک اس سے بہودار نائٹی نہیں دیکھی تھی، جو کہ شویز بے شرموں کی طرح اسے دکھا رہا تھا۔ کیا ہوا حیا، یہ والا آؤٹ فٹ زیادہ پسند آ گیا ہے کیا؟ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے بھی یہ بہت پسند ہے۔ شویز اسے سکت سی ایک تصویر پر نظر جمائے دیکھ شرارتی لہجے میں کہا، آگے اس سے کہیں زیادہ کلاسیکل اور شاندار آؤٹ فٹ ہیں۔ وہ حیا کی حالت کو انجوائے کرتا اپنی مسکراہٹ پر کنٹرول کیے لب دانتوں تلے دبا گیا۔ حیا کا سرخ چہرہ اسے کافی مزہ دے رہا تھا۔ حیا نے غصے سے اسے موبائل تھمایا اور بنا اس پر ایک بھی نظر ڈالے آگے بڑھ گئی۔ شویز کی طرف دیکھنے کی اب اس میں ہمت نہیں تھی۔ لگتا ہے جب 100 بے شرم مرے ہوں گے تو تب جا کے یہ ہٹلر پیدا ہوا ہوگا۔ امپاسبل، میں کبھی بھی وہ نہیں پہنوں گی۔ حیا نے وہ نائٹی یاد کرتے روحان سی ہوتے سوچا۔ وہ شویز کو مکمل نظر انداز کیے کافی فاصلے پر چل رہی تھی۔ شویز مسکراتے ہوئے اس کے ہم قدم ہوتا حیا کا ہاتھ نرمی سے تھام گیا۔ میری جان، چاہے شرماؤ یا غصہ کرو، مگر میں تمہیں کبھی بھی یہ ہاتھ چھوڑنے نہیں دوں گا۔ شویز نے اس کے کان پر جھکتے مدھم سرگوشی کی۔ حیا نے غصے سے اسے گھورتے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانے کی کوشش کی تو وہ اور مضبوطی سے اسے تھام گیا۔ شویز نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جو ابھی بھی اس سے نظریں چراتی اپنے نازک سفید مومی پاؤں میں سینڈل پہننے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیا نے اسے دیکھنے سے مکمل اعتراض برت رکھا تھا۔ مائی بیوٹی، تمہیں یہ جو بلا وجہ کی شرم اور غصہ ہے، یہ میں ہمارے ویڈنگ نائٹ اتار دوں گا۔
شویز نے اس کے کان پر جھکتے سرگوشی کی تو حیا کی اپنی سینڈل کے اسٹرپس بند کرتے ہاتھ کپ کپ آ گئے۔ شویز مسکراتے ہوئے اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتا اس کے سینڈل کے اسٹرپس بند کرنے لگا۔ شویز نے نظر اٹھا کر حیا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شویز کے دیکھنے پر وہ بری طرح سپٹ آئی۔ شویز کا برجستہ قہقہ گونجا۔ حیا نظریں جھکائے مدھم سا مسکرا گئی۔ مختلف سینڈلز حیا کو ٹرائی کرواتے ہوئے شویز کی مسکراہٹ اور نظریں گہری ہوتی جا رہی تھیں جو کہ حیا کے چہرے پر دیوانہ وار نثار ہوتی جا رہی تھیں۔ حیا کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ چہرے پر ڈھیروں ان گنت رنگ بکھرے تھے۔ وہ دونوں ساری دنیا سے بے نیاز ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے، آنے والے وقت سے بے خبر تھے کہ وہ دو پیار کرنے والے دل ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہ ہوں گے۔ شویز اور حیا رات گئے شاپنگ سے واپس لوٹے۔ گاڑی کار پورش میں داخل ہوئی تو حیا تیزی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلتی اپنے پورشن کی طرف بڑھی۔ شویز کی گاڑی میں وارفاتگیاں لوٹاتی نظریں اسے بتا رہی تھیں کہ وہ آسانی سے اسے اپنے پورشن نہیں جانے دے گا۔ شویز اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو حیا کو اپنے پورشن کی طرف جاتے دیکھ کر اس کی کلائی جکڑے حیا کو اپنی گاڑی کے ساتھ چپکا گیا۔ شویز جانے دے مجھے، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھتے کہا جو گہری نظروں سے اسے دیکھتا اپنی سلگتی سانسوں سے اس کے شفاف سرخ رخساروں کو جھنسا رہا تھا۔ مائی بیوٹی، 2 دن بعد تم کہو گی شویز سونے دینا، مجھے اب تو صبح کے 4 بج رہے ہیں۔ شویز نے زومینی انداز میں کہا تو حیا کا چہرہ مزید دہک اٹھا۔ وہ اس کے سرخ عارض پر جھکتا اس پر اپنے لب نرمی سے رکھ کے دانتوں سے اس کا گال کھینچ چکا تھا۔ حیا نے سسکتے ہوئے اس کے سینے پر زوردار مکہ دے مارا۔ اف ظالم حسینہ! شویز نے کہراتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ آپ سے کم ہوں، حیا نے بیکی آنکھوں سے اسے دیکھتے دو بدو جواب دیا۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے اس نے نرمی سے سہلایا تھا جہاں شویز کی شدت پر بہت جلن ہو رہی تھی۔ میں سہلا دیتا ہوں میری جان۔ شویز نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر اپنی گھنی مونچھیں سہلائیں تو حیا اس کی مونچھوں کی میٹھی چبھن پر مزید سسک اٹھی۔ یہ مونچھیں تو اس کی جان کا عذار تھیں۔ شویز کے دانتوں سے زیادہ اس کی مونچھوں کی چبھن کی کسک اسے زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ شویز آپ بہت برے ہیں، حیا نے روحانسی ہوتے کہا۔ مائی بیوٹی، یہ تو ایک چھوٹی سی سزا تھی۔ تم مجھے یوں تشنا ہی چھوڑ کر جو جا رہی تھی، جانتی تو ہو جب تک تمہیں اپنے سینے کے ساتھ لپٹا کر تمہاری خوشبو اپنے اندر اتار نہ لوں مجھے چین نہیں آتا، تو پھر کیوں جا رہی تھی؟ شویز نے اس کے عارض پر اپنا ہاتھ پیار سے جمائے ہوئے پوچھا۔ شویز، یہاں بہت سردی ہے۔ حیا نے کپکپاتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ کی جو برسنے کو تیار تھا۔ شویز نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے کے ساتھ لپٹاتے ہوئے گہری سانس لی۔ میری جان، میرا سکون ہو تم، نہیں رہ سکتا تمہارا شویز تمہارے بغیر۔ یہ 2 راتیں بہت مشکل ہونے والی ہیں میرے لیے، شویز نے بے قراری کے عالم میں کہا تو حیا مسکراتی ہوئی اس کے سینے کے ساتھ لپٹ اپنی آنکھیں موند گئی۔ شویز اسے اپنی باہوں کے اثار سے آزاد کرتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ حیا کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ دیکھ کر وہ بے حد ہوتا اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بڑھ کر اس کے شناگرفی ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ حیا نظریں جھکائے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ اسے خیر مقدم کرتی مسکرائی۔ شویز یکدم اس سے پیچھے ہوا۔ حیا نے حیرانگی سے اسے دور ہوتے دیکھا جس کی نظریں گیٹ پر ٹھہری تھیں جہاں سے مشائم اندر آتی دکھائی دے رہی تھی۔ کار پورش سے گیٹ تک کا فاصلہ کافی طویل تھا۔ شویز اور حیا ایک سائیڈ پر بالکل گاڑی کے ساتھ چپکے کھڑے تھے جہاں کسی کی بھی نظر نہیں پڑ رہی تھی، مگر یہاں سے گیٹ تک بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ کار پورش پوری طرح روشن تھا۔ مشائم اپنے دھیان میں مگن کسی سے فون پر بات کرتی ادھر آ رہی تھی۔ شویز کی آنکھیں غصے سے انگارہ ہوئیں۔ وہ جارحانہ تیور لیے تیز تیز قدم اٹھاتا مشائم کی طرف بڑھا۔ اسے اتنے غصے میں
دیکھ حیا اس کے پیچھے گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ مشائم کے مقابل آتا اس کے رستے میں حائل ہوا۔ مشائم جو اپنے دھیان میں فون پر بات کر رہی تھی پوری طرح ہڑبڑا کر رہ گئی۔ فون دانستہ طور پر مشائم نے اپنے کان سے ہٹا کر ہاتھ پہلو میں گراتے اسے سوئچ آف کیا۔ شاویز کو لہو اتری آنکھوں سے گھورتے دیکھ مشائم نے خوف سے اپنا خشک ہوتا حلق تر کیا۔ وہ بھائی میں مشائم نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے بامشکل چند لفظ کہے تھے۔ شاویز نے لب بنچ کر مشائم کی ڈریسنگ پر قہر بھری نظر ڈالی۔ وہ ٹائٹ جینز کے ساتھ بے حد شارٹ شرٹ میں ملبوس تھی جو کمر سے اتنی اونچی تھی کہ مشائم کا پیٹ اور کمر بخوبی دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے، کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ داڑا۔ اس کی داڑھ پر مشائم کے ساتھ حیا بھی لرز اٹھی تھی۔ مشائم تو باقاعدہ رونا شروع ہو گئی۔ رونا بند کرو اور جواب دو مجھے۔ وہ غصے سے مشائم کی طرف بڑھا تو حیا نے اس کی بازو پکڑا اسے روکا۔ شاویز پلیز۔ حیا نے مشائم کو زاروں قطار روتے دیکھ کر شاویز کو التجائیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ غصے سے حیا کا ہاتھ جھٹکتا مشائم کا ہاتھ پکڑے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شاویز کو شدید غصے میں دیکھ کر حیا نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کے پیچھے چل پڑی۔ موم! شاویز نے اندر داخل ہوتے بلند آواز سائمہ کو پکارا۔ سائمہ جو ابھی ابھی کسی پارٹی سے واپس گھر پہنچی تھی شاویز کی غصیلی آواز پر اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ باہر کا منظر دیکھ سائمہ کو ساری سچویشن پل میں سمجھ آ گئی تھی۔ کیا ہوا شاوی بیٹا؟ سائمہ اپنے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ سجائے شاویز کی جانب بڑھی۔ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا مشائم کہاں ہے تو آپ نے کہا تھا وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے کیونکہ اس کے سر میں بہت درد ہے۔ پھر اس ٹائم یہ کہاں سے آ رہی ہے وہ بھی اس حلیے میں؟ آپ مجھے ایکسپلین کر سکتی ہیں؟ شاویز نے سپاٹ سرد لہجے میں بنا کسی لحاظ کی اونچی آواز میں پوچھا۔ وہ سائمہ کی ہر غلطی ہر بات اگنور کر سکتا تھا مگر مشائم کے معاملے میں وہ صرف اس کا بھائی تھا۔ مشائم اسے بے حد عزیز تھی۔ مشائم کو لے کر لاپرواہی اسے کسی طور پر قبول نہ تھی۔ شاویز بیٹا یہ اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی۔ سائمہ نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے جھوٹ بولا۔ دل تو کر رہا تھا ان کا شاویز کا منہ نوچ لیں جو ان کی ہی بیٹی کے متعلق ان سے استفسار کر رہا تھا۔ شاپنگ پہ گئی تھی؟ آپ نے اسے جانے کیسے دیا؟ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے مجھے مشائم کا رات دیر تک باہر رہنا پسند نہیں، پھر کیوں جانے دیا آپ نے؟ شاویز کی آواز قدرے اونچی اور درست تھی۔ حیا شاویز کو اتنے غصے میں دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی۔ وہ جانتی تھی شاویز غصے کا بہت تیز ہے مگر وہ سائمہ سے اس لہجے میں بات کر سکتا ہے اسے اندازہ نہیں تھا۔ سائمہ نے شاویز کے پہلو میں کھڑی حیا پر غصیلی نظر ڈالی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی شاویز حیا کے سامنے ان سے ایسے بات کرے گا۔ میں نے تم سے آج پوچھا تھا مشائم تمہیں کچھ چاہیے تو میرے ساتھ چلو، تب تم نے انکار کر دیا تھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، تمہاری شاپنگ مکمل ہو چکی ہے، تو پھر کیوں گئی تم اپنے دوستوں کے ساتھ اور کہاں ہیں تمہارے شاپنگ بیگز؟ شاویز نے مشائم کی طرف پلٹتے ہوئے اسے لہو اتری آنکھوں سے گھورتے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ شاویز کے سوال پر پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ شاویز کے غصے سے ویسے ہی اس کی جان جاتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی شاویز کے غصے سے اسے صرف اس کے آنسو ہی بچا سکتے ہیں، اس لیے وہ پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں زاروں قطار رونا شروع ہو گئی تھی۔ شاویز بیٹا تم جانتے ہو مشائم کتنا ڈرتی ہے تمہارے غصے سے، اس کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ موم آپ بیچ میں مت بولیں، مجھے مشائم سے بات کرنے دیں۔ وہ سائمہ کو ٹوکتا مشائم کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے سلیو لیس گہرے گلے والے شرٹ دیکھ کر شاویز کے اتشال میں اضافہ ہوا تھا۔ کہاں تھی تم؟ بولو، جواب دو۔ وہ تیش و تشال میں داڑا تو مشائم کا رنگ پھیکا پڑا۔ وہ منہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ شاویز یہ بات آپ اس سے آرام سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ ڈر رہی ہے آپ کے غصے سے۔ حیا نے اسے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اسے شاویز کا اتنا زیادہ غصہ ناحق لگا تھا۔ مشائم کو اتنا روتے دیکھ اسے مشائم پر ترس آیا تھا، تبھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی۔ حیا تم بیچ میں مت بولو، یہ میرا اور میری بہن کا معاملہ ہے۔
شاویز نے اس کی طرف پلٹتے سختی سے اسے کہا تو حیا کی آنکھیں بے یقینی سے غلابی ہوئیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، آئی ایم سوری، میں آپ کے معاملات میں بولی۔ حیا پھیکے لہجے میں کہتی تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ شاویز جو پہلے ہی غصے میں تھا، حیا کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر مزید ارتعاشل میں مبتلا ہوا۔ وہ نہیں جانتی تھی شاویز شاہ اپنے سے منسلک رشتوں کو لے کر کتنا حساس ہے۔ مشائم کا اس وقت باہر سے آنا اسے ڈھیروں وسوسوں میں مبتلا کر گیا تھا۔ شاویز بیٹا، مشائم کے پاس شاپنگ بیگز اس لیے نہیں کیونکہ اس کی فرینڈز نے شاپنگ کرنی تھی۔ مشائم اپنی بیسٹ فرینڈ مونا کے بے حد اصرار اور مجبور کرنے پر اس کے ساتھ گئی تھی۔ جس طرح کہ مشائم نے ڈریسز بنوائے ہیں وہ بھی ویسے ہی ڈریسز بنوانا چاہتی تھی۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تم مشائم کے ڈیزائنر سے پوچھ سکتے ہو، وہ ادھر سے ہی تو آ رہی ہے۔ سائمہ نے شاویز کو خاموش دیکھ کر شیریں لہجے میں کہا۔ مشائم ان کے پیچھے بنا اجازت کے باہر چلی گئی تھی۔ سائمہ کے لیے یہ بڑی بات نہیں تھی۔